اچھا علی بھائی، اسلام میں سلام کا کافی کہا گیا ہے، تو سلام اور مصافحے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے، دو ہاتھ سے ہے؟ جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر دو ہاتھوں سے نہیں کیا تو وہ جی گستاخی ہے، یا سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق کیا ہے؟ دیکھیں، سنت کے مطابق تو سلام زبان سے کہہ لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. مصافحہ، معانقہ، دست بوسی، یہ سب ایکسٹرا چیزیں ہیں، جائز ہیں. ٹھیک ہے، اپنی حدود اور قیود کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن جو اصل ہے نا، وہ السلام علیکم کہنا ہے. ٹھیک ہے. یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو السلام علیکم کہتا ہے تو تم ایک لفظ ایڈ کر کے اسے جواب دو، پروٹوکول. ٹھیک ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سکھایا کہ تم فرشتوں کو جا کے السلام علیکم کہو، تو وہ جو جواب دیں گے نا وہی تمہاری اولاد میں ٹرانسفر ہوگا. تو یہ اس طریقے سے چلا ہے. اس کے مختلف سیکھیں. صرف سلام یہ بھی سلام ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن میں ہے. دیکھیں لوگ کتنے حیران ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہیں نا سلام، وہ کہے گا پتہ نہیں اس نے مجھے کوئی ٹنڈا سا سلام کیا، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا. تو قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے انسانی شکل میں تو انہوں نے کہا تھا سلام، انہوں نے کہا سلام. سلام، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی دعا ہے، اور اس دعا کی برکت آپ دیکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاتا ہوں کہ جس سے تم آپس میں باہمی محبت میں بن جاؤ گے، اور وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو. اور اس کی برکت یہ ہے کہ آپ جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں، ایک ڈر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. آپ اندھیری رات میں جا رہے ہیں، سامنے سے کوئی بڑے قد بد والا بندہ آتا ہے اور 3-4 بندے اس کے ساتھ ہیں. وہ چور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ چلتے ہوئے دور سے یہ السلام علیکم تو آپ کا سارے کا سارا خوف ظاہر، اپنائیت سے فیل ہونے لگے، اپنائیت فیل ہو. بالکل. اس لیے، اور دیکھیں یہ چیز ادھر نہیں، قرآن میں ہے کہ جنتی بھی ایک دوسرے کو سلام سلام کہیں گے. اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں پر سلامتی بھیجے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے سلام. ٹھیک ہے. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد جب تک یہ دعا نہیں پڑھتے تھے نا، آپ قبلہ رخ سے اپنا رخ انور پبلک کی طرف نہیں کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل چیز ہے. اب رہ گیا مصافحہ کرنا، یہ ایکسٹرا چیز ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں، ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے. یہ اہل حدیث نے جو ایک فتنہ کھڑا کیا کہ مصافحہ ہے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ ہے، یہ صرف حنفیوں کے ساتھ ضد کی وجہ سے. ادروائز صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کا بیان. اچھا. اور اس میں انہوں نے تابعین کا عمل لکھا ہے کہ وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، اور اس کے ثبوت میں انہوں نے بخاری میں حدیث لی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے تشہد اس حال میں تعلیم فرمایا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ تھا، آپ نے یوں لے کے پیار سے. اس سے امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ اپنی اصل میں کسی شخص کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لینا یہ ثبوت ہے کہ آپ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر سکتے ہیں. اس کا جواب اہل حدیث یہ دیتے ہیں کہ جی وہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا. ہم کہتے ہیں آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہو اور دوسرا اپنے سائڈ پہ رکھا ہو، آپ تو کہیں کہ میں تو دل بھی نکال کے نیچے رکھ دوں. تو یہ تو بعید ہے صحابہ کرام کے اخلاق سے. یقیناً دونوں نے ایک دوسرے کو 2 ہاتھ سے کیا، اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے یہ فارم نکالا. پھر امام بخاری نے ایک کتاب لکھی الادب المفرد، وہ ہے ہی آداب پہ. اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. شیخ البانی، شیخ زبیر الزئی جو اہل حدیث کے ہاں ایک بڑے محققین ہیں، دونوں نے اس کی صحت کو صحیح کہا کہ سلمہ ابن اکوع کو 2 تابعین ملنے کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنے 2 ہاتھ یوں ان کے سامنے نا گفتگو کے دوران ہی نا کوئی بات آئی تو انہوں نے کہا یہ ہے میرے وہ 2 ہاتھ جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو وہ تابعین ایک دم کھڑے ہو گئے، یعنی وہ تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے نا، کہ یعنی وہ جس طریقے سے اظہار کرتے انہوں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور چوما. یہ اصل ہے کہ آپ کسی بزرگ کے ہاتھ کو چوم سکتے ہیں جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو. ٹھیک ہے. کوئی بڑا ہو، آپ کا ٹیچر ہو، آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہیں، لیکن اس میں آپ نے حد رکوع نہیں جھکنا، آپ نے اس کے ہاتھ کو بلند کرنا ہے. آپ دیکھیں غامدی صاحب سے میری 2020 میں ملاقات ہوئی، تو وہ میری ایک ویڈیو کافی ایک تصویر وائرل ہوئی، اس پہ کچھ علماء نے بھی کہا کہ دیکھو جی کس بندے کے ہاتھ یہ چوم رہا ہے.
اور ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ میں تو میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے بھی ہاتھ چومتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن حد رکوع نہیں جھکنا، اس کو اٹھائیں، اس لیول پہ لے کے آئیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنے تک نہ پہنچے، چومیں، یہ بھی سنت ہے، یعنی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے کہ کچھ یہودی نبی الاسلام کو ملنے آئے، انہوں نے سوال و جواب شروع کیے تو وہ اتنے امپریس ہوئے کہ انہوں نے رسول اللہ کی تصدیق کی اور نبی الاسلام کے ہاتھ اور پاؤں بھی چومے۔ لیکن پاؤں چومنے کا جو پروٹوکول ہے نا، یہ صرف پروفٹ کے لیے ہے، بعد میں کسی کے لیے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے اس طرح پاؤں چومے ہو۔ البتہ ہاتھ چومنا، دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، یہ سارے طریقے درست ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔